بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی راز اور آپ دیکھ رہے ہیں طواف کائنات۔ دوستو، پیرانورمل شوز کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت زیادہ معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ جو ہے میں اپنے ویڈیوز کو کنٹینیو کروں۔ اور ایک اور معذرت جو میں ایڈوانس میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ایسے شخص کو جو پیرانورمل شوز کا حصہ رہا ہو میں اس کو اپنے پروگرام میں مدعو کروں گا، تو کافی کوششوں کے باوجود جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے جو ہے ملاقات بات چیت تو ہوئی لیکن جو ہے میں وقت نہیں دے پایا، تو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے جو سابقہ موضوع تھا کائناتی موضوع جس کے حوالے سے میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں، آپ دوستوں نے ضرور دیکھی ہوں گی، تو اس کو بھی جو ہے میں کنٹینیو کروں اور جو معلومات میرے پاس پہنچتی ہیں یا مجھے کسی ذرائع سے ملتی ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، کافی جو ہے پیرانورمل شوز میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی تھا جو میرے سامنے آ گیا اور اچانک سے آ گیا، بالکل میرے جیسا ہی تھا اور شاید وہ جن تھا یا کوئی میرا ہمزاد تھا، تو میں نے سوچا کہ جو ہے آج میرے پروگرام میں اپنے ہمزاد کو مدعو کروں اور ان سے کوئی سوال و جواب کیے جائیں اور آپ کی دلچسپی کے لیے جو ہے اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا جائے کہ یہ ہمزاد کس طرح ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ ان پیرانورمل شوز میں جس طرح کے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے ایکسپلین ہو جائیں گی۔ تو استقبال کیجئے میرے ہمزاد کا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، شرماؤ مت، آ جاؤ آ جاؤ، بیٹھو۔ کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے کیوں بلایا؟ بس تمہاری یاد آ رہی تھی تو سوچا کہ تم سے مل بھی لیں اور جو ہے ناظرین کو بھی دکھا دیں کہ تم کوئی چیز ہو، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو بلایا گیا، بلکہ تمہیں بلایا گیا۔ کچھ عزت ہو یار۔ تو کیا پیغام دینا چاہو گے ہمارے ناظرین کو؟ کچھ کہنا چاہو گے؟ بالکل کہنا چاہوں گا، ڈر کو بھگائے اور میرے ہمزاد کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اب آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ کیوں بھائی نہیں جاؤں گا؟ کیوں؟ مجھے کالا بکرا چاہیے، سفید چلے گا؟ نہ، اب جاتے ہو یا ماروں گھوسا؟ اچھا یار، لیکن یہ چینل میرا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تمہارا اپنا پروگرام ہے، ابھی میری جان چھوڑو اور جو ہے مجھے کچھ باتیں کرنی ہے، تو ابھی تم جا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ جی دوستو، حمزاد سے آپ ملے، کیسا لگا آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا چیز تھی اور کس طرح آئی اور کس طرح چلی گئی۔ تو انشاءاللہ یہ جو کمنٹس ہوں گے آپ کے، اس کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا، اور مزید کچھ چیزیں ہیں جو ایکسپلین کرنی ہے، تو بڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے پروگرام میں، اور مزید آپ کو جو ہے کچھ ایسی باتیں بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کے کام آئیں گی، اور یہ پیرانورمل شوز دیکھ دیکھ کر جو ہے آپ کے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے، میں کوشش میری یہی ہے، شروع سے یہی رہی ہے کہ جو ہے اس ڈر کو ختم کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ اصل میں یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں۔ دوستو، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، چیلنج ٹو آل فیک پیرانورمل انویسٹیگیٹرز، ضرور آپ دوستوں نے دیکھی ہوگی۔ اگر کسی دوست نے نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ضرور دیکھیے گا۔ اس میں نے پروف کیا تھا کہ این وی آر کے تھرو اگر ریکارڈنگ کی جائے، اگر این وی آر کیمرے لگائے جائیں اور ان کو پورے ایریے کو کور کرنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے، تو کوئی بھی فیک پیرانورمل ایکٹیویٹی ریکارڈ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہوگا وہ اسی طرح نظر آئے گا، اور جو ہے ایک صاف شفاف پیرانورمل انویسٹیگیشن اس طرح کی جا سکتی ہے۔
تو مجھے افسوس ہے کہ کافی سارے جو پیرانارمل انویسٹیگیٹو جو یونٹس ہیں ان کو میں کافی دفعہ جو ہے ویڈیوز بنا کر اس چیز کی طرف مائل کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک اس سسٹم کو اپنایا نہیں گیا، یا پھر جو پیرانارمل انویسٹیگیٹر ہیں وہ اس کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ فیک ایکٹیویٹیز دکھا کر جو ہے آپ کو ڈر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی ان کا یہی مقصد ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ اگر اس NVR کے تھرو اگر ریکارڈنگ کی جائے تو اس میں ہر پورشن نظر آتا ہے کہ جو چھپایا جاتا ہے آپ سے، تو اس کو نہ اپنانا فیک پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کو فیک ظاہر کرتا ہے، جس طرح کہ میں ایکسپلین پہلے بھی کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ تو انشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس مقصد کے پیچھے، میں ان ویڈیوز بنانے کے پیچھے میرا کیا مقصد تھا۔ ایک اور چیز کہ کافی سارے جو دوست ہیں یہ فیک پیرانارمل شوز دیکھ کر جو ہے ڈر میں مبتلا ہیں، اور کافی لوگوں کو تو جو ہے اپنے گھر میں اگر واش روم جانا ہو تو وہاں بھی جو ہے پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں نے سوچا کہ اس چیز کو بھی کوئی طریقہ کار بنا کر جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور آپ کے دل سے جو یہ ڈر بسا ہوا ہے جو آپ کے اندر، اس کو میں نکالنے کی کوشش کروں۔ تو مجھے ایک بزرگ کی جو ہے وہ کہاوت جو یاد آئی کہ اگر کوئی بلا آپ کے پیچھے پڑ جائے اور کہیں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑے، جہاں آپ جائیں آپ کے پیچھے آئے، تو ایک دفعہ اس بلا کو اٹھا کر جو ہے آپ اپنے سر پر بٹھا لیں۔ وہ بلا آپ سے معافیاں مانگے گی، آپ سے تنگ پڑ جائے گی کہ خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑو، لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اپنی شرطوں پر، کہ تو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ابھی میں نے جب تجھے سر پہ بٹھایا ہے تو ابھی تو میرے سے معافیاں مانگ رہی ہے، لیکن ابھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، ڈر کے موضوع پر، کہ کافی جو ڈر آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ اس ڈر کو کس طرح جو ہے اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں اور اس ڈر پہ آپ حاوی ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی ڈر کو جو آپ کے اندر بسا ہوا ہے آڑے ہاتھوں لے لیں اور اس کو پکڑ کے اپنے سر پر بٹھا لیں، تو کافی حد تک اس ڈر سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں نے ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ اگر آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، زیادہ تر لوگ اندھیرے سے ہی ڈرتے ہیں، تو اندھیرے کو ہی جو ہے موضوع بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اندھیرے سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ایک خالی کمرہ، آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خالی روم ضرور ہوگا، آپ ایک خالی کمرہ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ رات کو جب سب لوگ سو جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار بالکل سناٹا ہے، خاموشی ہے، آپ اس خاموشی کے اندر، اس کمرے کے اندر آپ چلے جائیں اور اس کمرے کے درمیان میں ایک چیئر رکھ کر آپ بیٹھ جائیں، اندھیرا کر دیں مکمل، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ تمام کھڑکیاں اور دروازے بھی بند کر دیں۔ ایک دفعہ تو اس طرح ہوگا کہ آپ کا جو کلیجہ ہے منہ کو آئے گا، آپ کو ویسے بھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو آپ جب اس جگہ پر بیٹھیں گے تو آپ کو مزید، ظاہری بات ہے، آپ کو ڈر لگے گا، لیکن یہ سچویشن تھوڑے وقت کے لیے ہوگی، تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈر محسوس ہوگا، لیکن وہ کیفیت آہستہ آہستہ جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ بیٹھ کے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں اور میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ جو دائیں بائیں کے جو خیالات ہیں، آپ اپنے جو ذہن کو بھٹکانے کی کوشش نہ کریں، آپ مرکوز رکھیں اپنے ذہن کو اس جگہ پر جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے جو ہے اس میں کمال کی چیز یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے پازیٹیو لینا ہے اس چیز کو، یہ نہیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے اور خاموشی ہوتی ہے، تو آپ کو کافی ساری آوازیں بھی آئیں گی، آپ کو دائیں بائیں کی کسی چیز کے سرکنے کی، کھسکنے کی یا اس طرح کی چھوٹی موٹی آوازیں آپ کو ضرور آئیں گی، لیکن آپ نے ان پر دھیان نہیں دینا ہے۔ آپ نے اس کو اگر دھیان دے بھی رہے ہیں، ظاہری بات ہے دھیان جاتا ہے انسان کا، کچھ آواز ہوتی ہے، کچھ سرسراہٹ ہوتی ہے تو انسان کا ذہن وہاں پر جاتا ہے، لیکن اس پر دھیان دیتے ہوئے اس کو پازیٹیولی سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ یار یہ آوازیں جن پیدا کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یار کوئی چوہا ہو،
کوئی کاکروچ ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو جو کھسک رہی ہے یا جس کی سرسراہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو لیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ خود پر ہنسیں گے کہ یار میں کیا مقصد لے کر یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر۔ اور وہی اصل میں وہ وقت ہوگا جب آپ کمرے سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا ڈر آپ سے پہلے اس کمرے سے باہر جا چکا ہوگا اور آپ سوچ بچار میں ہوں گے کہ یار ابھی مجھے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مزید اگر آپ وقت گزاریں گے تو آپ کے دل سے مزید ڈر غائب ہوگا اور آپ جب اس کمرے سے نکلیں گے تو ظاہری بات ہے آپ سے پہلے ڈر جا چکا ہوگا اور آپ بالکل نیوٹرل ہو کے نکلیں گے۔ یہ تجربہ آپ دہرائیں، 2-3 دفعہ دہرائیں جب تک جو ہے آپ کے دل سے وہ خوف ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بغیر وجہ کی نہیں ہوتی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے کے اندر، اگر آپ سرسراہٹ محسوس کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیولی لیں گے تو آپ کے دل سے خود بخود وہ ایک ڈر ختم ہوگا۔ ہر گھر میں چوہے ہوتے ہیں، ہر گھر میں کاکروچ ہوتے ہیں، ہر گھر میں جو ہے یہ حشرات الارض پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ پازیٹیو لیں، اس آواز کو پازیٹیو لیں۔ اندھیرا ہے، آپ کو وہ چیز نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جب آپ پازیٹیو لیں گے تو آپ اس ڈر سے انشاءاللہ ضرور نکل آئیں گے۔ اور انشاءاللہ جو ہے میں ابھی کوشش کروں گا کہ موٹیویٹیو بھی کوئی ویڈیوز آپ کے لیے بناؤں اور کائناتی موضوع پر بھی بناؤں، اور انشاءاللہ اس تسلسل کو ابھی جاری رکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا کہ ہفتے میں اگر ایک ویڈیو میں بنا سکا تو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا اور آپ کی نظر کروں گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔